دیکھیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا اور رب تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعام کا ایک بہت بڑا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا۔ اللہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب و کامران شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا داخلہ جنت کے اندر فرما دیا۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جیسے مصحف نے آیت کریمہ پڑھی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ حدید کے اندر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، کوشش کرو اس جنت کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور ایمان والوں میں سے متقین کے لیے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے کہ جس کے اندر باغات ہی باغات ہوں گے، سبحان اللہ۔ حدائق ہوں گے، اور اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی، اور اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے متکئین فیہا سرر مرفوعہ، فرمایا ان کے لیے بستر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوبصورت قسم کے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے وہ جو بستر ہیں اور وہ جو تکیے ہیں ان کا جو استر ہے بطائنہا اللہ استبرق، فرمایا وہ بھی خوبصورت ریشم کا ہوگا خوبصورت اور ریشم۔ ملبل کا ہوگا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو غلمان رکھے ہوئے ہوں گے، جو جام لے کر چل رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، فرمایا وہ جو برتن ہیں وہ اتنے خوبصورت برتن اللہ ہوں گے۔ اکبر اللہ۔ فرمایا کہ ان برتنوں کے حسن و جمال کو دیکھیں، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ مرجان اللہ۔ فرمایا کہ اس کے خوبصورت قسم کے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا متقین کے لیے ہوں گی کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا۔ کیا بات ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے، فرمایا وہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا، فرمایا کوئی لغو بات بھی نہیں سنے گا۔ نہیں سنا۔ کیا سنے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں آ رہی ہوں گی۔ اللہ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، فرمایا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور رضوان کو وہ حاصل کر چکا ہوگا اس جنت کے اندر۔ پھر رئیس بھائی جنت کی کئی درجات ہیں۔ جنت عدن کا ذکر کیا گیا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ پھر جنت کے دروازے ہیں بہت سارے، ہاں بالکل۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کا الگ دروازہ ہے، جہاد کا ہے، اسی طرح حج کا دروازہ ہے، رمضان چل رہا ہے، باب الریان ہے، خاص طور پر جو ہے روزے داروں کے لیے۔ تو جنت کے دروازے بھی ہیں اور جنت کے درجات بھی ہیں۔ اس میں فرمایا حضور نے کہ سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ فرمایا کہ اس کے وارث وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درجات، پھر جنت کے اندر نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ تو مطلق فرمایا قرآن کے اندر ہر جگہ جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ساتھ فرمایا کہ فیہا انہارن، اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، اور اس کے اندر باغات ہیں۔ لیکن سورہ محمد کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 نہروں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک نہر تو پانی کی ہے، ماء غیر آسن، ایسا پانی کی جس کے اندر کوئی سمیل نہیں ہوگی، پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ہلکی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرمایا کہ ایک نہر ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی نہر جاری سا۔ فرمایا ایک نہر ہوگی مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا ایک دودھ کی نہر جاری و ساری ہوگی، فرمایا کہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک نہر من خمر لذت للشاربین، فرمایا کہ وہ جو ہے مشروب ہوگا جو پاکیزہ ہے،
کیا بات اس کو پینے والا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اللہ یہاں دنیا کے اب مشروب پیتے ہیں تو پیتے ساتھ ہی اب ٹن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وہ پاکیزہ خمر ایسی ہے کہ نہ نشہ طاری ہوگا, نہ سر درد ہوگا, نہ کچھ اور ہوگا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہوگا. اور حور و غلمان جو ہے ایسی کہ بالکل جوان اور کنواریاں وہ پھر رہی ہوں گی اور وہ خدمت کے اندر لگی ہوں گی. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے. اور میں مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر. یہ ایک مسلم بات ہے, دین کا مسئلہ ہے کہ جنت کو اتنا ہلکا کرنا کہ جنت تو گوارا ہے مجھے, یعنی جنت تو یہ 10 روپے دے کے بازار سے مل لیں گے جنت. تو ہمارا کچھ ہو رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ جنت کی توہین ہے, اہانت ہے, اور یہ ان تمام نصوص قطعیہ کی اہانت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے حسن و جمال کو, کمالات کو بیان فرما رہا ہے, اور یہاں ہم جنت کی توہین کریں اور اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں کہ شاید یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جنت کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہوں گا, اللہ کے کچھ فرشتے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا جنت کو طلب کر رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک. فرمایا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا مالک و مولا بن دیکھے جنت کا سوال کیا. یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. مجھے نہیں دیکھا, بن دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے. جہنم کو نہیں دیکھا, بن دیکھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے زمین پر بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں اور جنت کو طلب کر رہے ہیں. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت ہی شروبست کے ساتھ